بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجوع الی القرآن کورس کے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب مفعلہ کا مطالعہ کیا تھا۔ باب مفعلہ کے ماضی کا وزن ہوگا فعل، یفاعل مضارع کا وزن ہوگا مفاعلۃ، اور فعال یہ مصدر کے اوزان ہیں۔ مشارکت باب مفعلہ کی خصوصیت ہے، یعنی اس باب میں آنے والے فعل میں فاعل اور مفعول دونوں شرکت کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم باب مفعلہ سے فعل امر بنانا سیکھیں گے اور اس کی مثالوں کا مطالعہ کریں گے۔ مزید ہم باب مفعلہ اور ثلاثی مجرد کا تقابلی جائزہ لیں گے۔ تفاعل، اسے فعل امر بنانے کے لیے پہلے اخف کریں۔ اخف کریں گے تو یہ لفظ بن جائے گا تفاعل۔ اس کے بعد علامت مضارع ہٹا دیں تو یہ لفظ بنے گا فاعل، اور فاعل باب مفعلہ کا فعل امر کا وزن ہے۔ فعل امر کی گردان کچھ اس طرح سے ہے: فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلی، فاعلا اور فاعلنا۔ مادہ ہے حا، سین اور با۔ باب مفعلہ سے فعل مضارع ہوگا تو حاسب، اسے فعل امر بنانے کے لیے اخف کریں۔ اخف کریں گے تو یہ لفظ بنے گا تو حاسب۔ اس کے بعد علامت مضارع ہٹا دیں، فعل امر بن جائے گا حاسب۔ اس کا معنی ہوگا تو حساب لے۔ دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ اسی طرح سے مادہ ہے قاف، تا اور لام۔ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا تو قاتلو۔ تو قاتلو کا فعل امر بنانے کے لیے اسے اخف کریں، یہ بن جائے گا تو قاتل، اور تو قاتل کی علامت مضارع ہٹا دیں تو فعل امر بنے گا قاتل۔ فقرہ ہے فقاتل فی سبیل اللہ، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے رستے میں جنگ کرو۔ قاتل کا جمع ہوگا قاتلو۔ فقرہ ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اس کا ترجمہ ہوگا اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ مادہ ہے با، را اور کاف۔ اس کا فعل مضارع ہوگا یبارکو۔ یبارکو سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا تبارکو، اس سے فعل امر بنے گا بارک۔ بارک کا معنی ہوگا تو برکت دے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وعلی آل محمد اور آپ کی آل کو برکت دے، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارکت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا تو نے برکت دی، کما بارکت جس طرح کہ تو نے برکت دی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، انک حمید مجید بے شک تو لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ مادہ ہے جیم، ہا اور دال۔ اس کا فعل ماضی ہوگا جاہدہ اور مضارع ہوگا یجاہدو، امر ہوگا جاہد۔ جاہد کا جمع ہوگا جاہدو، اس کا معنی ہوگا جہاد کرو۔ وجاہدو فی سبیل اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو جس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے۔ باب مفعلہ سے
فعل امر کا وزن ہوگا فاعل۔ اب ہم ابواب ثلاثی مجرد اور باب مفعلہ کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ مادہ ہے قاف، تا اور لام۔ یہ مادہ جب باب نصارہ سے ہوگا اس کا فعل ماضی ہوگا قتل، اس کا معنی ہوگا اس نے قتل کیا، اور جب یہی مادہ باب مفعلہ سے ہوگا تو اس کا ماضی ہوگا قاتل، اس کا معنی ہوگا اس نے جھگڑا کیا۔ فقرہ ہے قاتل حامد احمد۔ اس فقرہ میں حامد یہ حالت رفع میں ہے اس لیے یہ فاعل ہے، اور احمد یہ مفعول ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا حامد نے احمد کو قتل کیا۔ دوسرا فقرہ ہے قاتل حامد احمد۔ اس کا ترجمہ ہوگا حامد نے احمد سے جھگڑا کیا۔ مادہ ہے جیم، ہا اور دال۔ جب یہ مادہ باب ثلاثی مجرد سے ہوگا اس کا ماضی ہوگا جاہدہ، اور یہی مادہ جب باب مفعلہ سے ہوگا تو اس کا فعل ماضی ہوگا جاہدہ۔ جاہدہ اس کا معنی ہے اس نے محنت کی، اور جاہدہ اس کا معنی ہوگا اس نے جہاد کیا یا اس نے کوشش کی۔ جاہدہ اور جاہدہ میں فرق ہے۔ جاہدہ اس کا معنی ہوگا اس نے سخت محنت کی، اور جاہدہ کا استعمال اس وقت کریں گے جب یہ کوشش کسی کے خلاف کی جائے۔ یہ کوشش اپنے نفس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے یا کسی دوسری قوت کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ فقرہ ہے جہادہ زید فی الامتحان جدا۔ زید نے امتحان میں سخت محنت کی۔ اگلا فقرہ ہے جاہد المسلمون الکافرین۔ اس کا ترجمہ ہوگا مسلمانوں نے کافروں سے جہاد کیا۔ مادہ ہے کاف، را اور میم۔ باب کاروما سے جب یہ مادہ ہوگا تو اس کا فعل ماضی ہوگا کاروما، اور اس کا باب مفعلہ سے فعل ماضی ہوگا کاراما۔ کاروما علی، اس کا ترجمہ ہوگا علی باعزت بن گیا۔ اور دوسرا فقرہ ہے کارمت علیًا۔ اس کا ترجمہ ہوگا میں نے علی کی تکریم کی۔ مادہ ہے وا، ہا اور را۔ یہ مادہ جب ثلاثی مجرد سے ہوگا اس کا فعل ماضی ہوگا ظاہرہ، اور باب مفعلہ سے اس ماضی ہوگا ظاہرہ۔ ظاہرہ اس کا معنی ہوگا وہ ظاہر ہوا، اور ظاہرہ اس کا معنی ہوگا پشت پناہی کرنا یا مدد کرنا۔ فقرہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اس کا ترجمہ ہوگا خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہوا۔ اور اگلا فقرہ ہے ظاہر احمد خالدا۔ اس کا ترجمہ ہوگا احمد نے خالد کی پشت پناہی کی۔ فقرہ ہے کتب زید الدرس۔ اس کا ترجمہ ہوگا زید نے سبق لکھا۔ اگلا فقرہ ہے کاتب زید احمد۔ اس فقرہ میں کاتبہ باب مفعلہ سے فعل ماضی ہے۔ کاتبہ کا معنی ہوگا خط و کتابت کرنا۔ اس فقرہ کا ترجمہ ہوگا زید نے احمد سے خط و کتابت کی۔ مادہ ہے خا، دال اور عین۔ جب یہ مادہ باب ثلاثی مجرد سے ہوگا اس کا معنی ہوگا دھوکہ دینا، اور جب یہی مادہ باب مفعلہ سے ہوگا تب اس کا معنی ہوگا دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ فقرات ہیں خدع المنافق المسلمین۔ اس کا ترجمہ ہوگا منافق نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا۔ اگلا فقرہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم۔ یخادعون اللہ، وہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما يخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی باب مفعلہ کا
اختتام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم باب مفعلہ کا بڑی تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ باب مفعلہ کا مصدر دو اوزان پر ہوتا ہے، مفاعلۃ اور فعال۔ اس کا فعل ماضی ہوگا فعل اور فعل مضارع ہوگا یفاعل۔ اس کے فعل امر کا وزن ہوگا فاعل۔ مشارکت باب مفعلہ کی خصوصیت ہے، یعنی اس باب میں آنے والے افعال میں فاعل اور مفعول دونوں شامل ہوتے ہیں۔ کتاب صراط الی القرآن میں باب مفعلہ کے سبق میں آنے والی عربی کی تمام تر تراکیب کو سمجھیے۔ اس میں آنے والے تمام افعال کے معانی اچھی طرح سے یاد کیجیے، عربی کی تمام تراکیب کو یاد کیجیے۔ اس کے بعد باب مفعلہ کی مشق حل کریں۔ نئے باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مزید اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔